میرے پیارے بھائیوں، بات کیا ہے اصل میں یہ ہے کہ میدان میں آنا ضروری ہے۔ میدان میں آنا ضروری ہے۔ آج کل کے میں صاف شابدان کرتا ہوں بھائی، میں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ الحمدللہ، میں کیا سارے مسلمان ایسے ہی؟ میں صاف گو انسان ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا، اب بھی کہتا ہوں، ہم ایسے علماء ایسے واعظین کو بھی جانتے ہیں کہ جب اس خونی کی حکومت تھی اس کی جوتی چاٹا کرتے تھے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کی جوتی چاٹتے تھے، اور اب آ کر ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے، میں کہتا ہوں معافی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو غلط تسلیم تو کر دیں۔ اس خونی کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سارے مسلمان ایک ہاتھ بن کر، ایک بازو بن کر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے 16 سال تک بنگلہ دیش کی سرزمین پر اتنا ظلم ڈھایا، ایسی خونی کو شپلا چتر کے میدان پہ لا کر پھانسی دینی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے جس پیغام کو عام کرنا ہے، میں نے آپ نے اب جذبات کے ساتھ ساتھ اسی ایمانی غیرت کے ساتھ گھومنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ایک اور فتنہ جس کا نام ہے 7 گروپ۔ کیا نام ہے؟ اب ان کو بھی کہا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں لائے جاؤ۔ ہم نے پہلے ہی گندگی کو بھگا دیا، میں آپ کے بنگلہ دیش کے دوسرے شہر میں نے کہا کہ اگر اتنا شوق ہے آنے کا تو آنے دو، اگر شوق ہے تو آنے دو۔ انشاءاللہ سارے مسلمان بھرپور طریقے سے جوتوں کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ اگر شوق ہے تو آ جائے، پھر دیکھ لے پاور کس کی ہے۔ یہ وہی مسلمان ہے جو ایک بات کو جانتے ہیں کہ ناستک کے سامنے سارے مسلمان ڈٹ جائیں گے، ان ناستک کے سامنے سارے مسلمان ڈٹ جائیں گے، لیکن ان ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیچارہ ایک ہی مجاہد جو نعرہ صحیح لگاتا ہے۔ ہاں تم لوگ سارے سوتو ہوئے، پتنی کیا ہو۔ ہاں بھائی، اب کوئی اور لگا ہے، اس کو تھوڑا ریسٹ ہو بھائی، پیٹرول ختم ہوا ہے اس کا۔ ہاں ماشاءاللہ، بس بھائی پاکستان کے خلاف نہیں بول رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمان کا اب رائٹ وے کا وقت آ گیا۔ میں اور آپ نے ایک پیغام کو عام کرنا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اب ایک بن جائیں۔ ساری دنیا کے مسلمان، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تم سب میرے سر کے تاج ہو، میرے جان کے ٹکڑے ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو تم سب۔ میں بنگلہ دیش والوں سے، تو میرا اپنا دوسرا ملک ہے، میں کہتا ہوں یہ تو بنگلہ دیش تو مشرقی پاکستان ہے۔ ہم لوگ تو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ رب کائنات نے ان کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا، ان کو پاور عطا کر دی۔ جب ان کو پاور مل گئی، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کے ساتھ ان 11 بھائیوں کو ملوا دیا۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ 1971 میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس ٹائم بنگلہ دیش کے پاس پاور کچھ کم تھی، لیکن 2024 کو جب اللہ نے بنگلہ دیش کو بھی خوب پاور عطا کر دی، رب کائنات نے ایک دفعہ پھر سے مجھے اور آپ کو ملا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب مسلمانوں کا ایک ہونے کا وقت آ گیا۔ میرے پیارے دل کے ٹکڑوں، ذرا سوچو، آج میری اور آپ کی لائف ہے۔ لائف از ناٹ ونس مور، لائف صرف ایک دفعہ ملتی ہے۔
زندگی کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ ہے۔ آج اگر میں اور آپ مر گئے، آج کل میں اگر میں اور آپ مر گئے، میں اور آپ اگر آج کل میں مر گئے، ذرا سوچو ہماری قبر میں سارے لوگ، سارے مسلمان پیرنٹس فرینڈز سب آ کر مٹی ڈال کے چلے گئے، ہم کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت والے دن؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اگر ہم ایسے مر گئے، دین اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کرا، ذرا سوچو میرے مجاہدوں، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھاؤ گے جو تم سے کوشچن کرے گا، اے میرے امتی، میں نے تیرے دین اسلام کے خاطر طائف کے میدانوں پر پتھر کھائے تھے، اس ٹائم میں اور آپ کیا آنسر دیں گے؟ کوئی آنسر نہیں ہے، میرے آپ کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے۔ اس لیے دین اسلام پر رب سے وعدہ کرو کہ جس طرح دین اسلام پر ان صحابہ کرام نے سیکورٹی دی تھی، بالکل اسی طرح جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سینوں میں قرآن ہے، اس دین اسلام کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔